السلام علیکم، استقبال ہے آپ کا مدینہ عربک ریڈر کے تیسرے کلاس میں، اور اس کلاس میں انشاءاللہ ہم لوگ اس کتاب کا سبق نمبر 2 شروع کریں گے، دوسرا سبق لیسن نمبر 2۔ کوئی چیز اگر قریب میں ہو تو اس کو اشارہ کرنے کے لیے ہاذا کا استعمال ہوتا ہے کہ یہ، جیسے کہ ہاذا قلم، یہ قلم ہے، ہاذا کتاب، یہ کتاب ہے۔ اور اگر کوئی چیز دور میں ہو تو پھر وہاں پہ ذالکا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور ذالکا کا میننگ ہے وہ، انگلش میں بولتے ہیں دیٹ۔ اگر آپ کو کہنا ہے کہ وہ ایک قلم ہے، وہ ایک کتاب ہے، تو جملہ بنے گا ذالکا قلم، ذالکا کتاب۔ اس سبق میں، سبق نمبر 2 میں ذالکا کا ہی استعمال کیا گیا ہے مختلف طریقوں سے، مختلف جملوں میں۔ انشاءاللہ یہ سبق شروع کریں گے اور پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے ہماری ایک بہت سینئر اسٹوڈنٹ ہیں رانچی کی، انہوں نے بے حد اہم سوال کیا آج کہ ہاذا قلم اور ہاذل قلم، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ دونوں میں ہی ہاذا ہے، ہاذا کا مطلب یہ اور قلم کا مطلب قلم۔ تو ڈیفرنس یہ ہے، فرق دونوں میں یہ ہے کہ اگر آپ ان لگا دیتے ہیں، ڈبل پیش لگا دیتے ہیں تو وہ جملہ بن جاتا ہے، اور اگر وہ نہیں لگاتے ہیں، ایک پیش اور الف لام کے ساتھ استعمال کرتے ہیں ہاذل قلم، تو یہ ادھورا جملہ ہوتا ہے، اور اس کا ترجمہ ہوگا یہ قلم۔ ہاذا قلم کا مطلب ہوگا یہ ایک قلم ہے، اور اگر آپ بولے ہاذل قلم تو اس کا مطلب ہوگا یہ قلم۔ اسی طرح سے ہاذا کتاب کا مطلب یہ کتاب ہے، اور ہاذل کتابو کا مطلب ہوگا یہ کتاب۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے پہلے کلاس میں کہا تھا کہ اخیر میں جو ان لگایا جاتا ہے وہ دراصل ہے کا معنی دیتا ہے۔ تو یہ رہا سوال کا جواب، اور اب چلتے ہیں یہ لیسن نمبر 2 کی طرف۔ سبق نمبر 2 شروع ہوتا ہے صفحہ نمبر 13 سے۔ صفحہ نمبر 13 میں یہ ہے لیسن نمبر 2، اور جو لفظ اس میں پڑھایا گیا ہے، جو نیا لفظ اس میں ہم سیکھیں گے وہ ہے ذالکا۔ تو باقاعدہ سبق شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس میں جتنے جملے موجود ہیں ان تمام جملوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا جملہ ہے ما ذالکا، کیا ہے وہ کیا ہے؟ ذالکا نجمن، وہ ایک ستارہ ہے۔ آگے ہے ھذا مسجد، یہ ایک مسجد ہے، وذالکا بیت، اور وہ ایک گھر ہے۔ ھذا مسجد، یہ ایک مسجد ہے، وذالکا بیت، اور وہ ایک گھر ہے۔ آگے ہے ھذا حصان، یہ ایک گھوڑا ہے، وذالکا حمار، اور وہ ایک گدھا ہے۔ یہ جتنے الفاظ ابھی تک استعمال ہوئے ہیں یہ اکثر آپ کے پڑھے ہوئے ہیں۔ پھر آگے سوالیہ جملہ ہے اذالکا کلب، اذالکا کلب، کیا وہ ایک کتا ہے؟ لا، نہیں، ذالکا قط، وہ ایک بلی ہے۔ ذالکا قط، وہ ایک بلی ہے۔ ما ذالکا، کیا ہے وہ کیا ہے؟ واٹ از دیٹ؟ جواب ہے ذالکا سریر، ذالکا سریر، وہ ایک بیڈ ہے۔ آگے صفحہ نمبر 14 پہ من ھذا ومن ذالکا، یہ لفظ من بھی آپ کا پڑھا ہوا ہے، پچھلے کلاس میں ہم لوگوں نے اسی لفظ پہ زیادہ فوکس کیا تھا۔ تو من ھذا، کون ہے یہ کون ہے؟ ومن ذالکا، اور وہ کون ہے؟ ھذا مدرس، یہ ایک ٹیچر ہیں، وذالکا امام، اور وہ ایک امام ہے۔ تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹیچر قریب میں ہیں، جملے سے قریب میں ہیں، تو ھذا مدرس، یہ ایک ٹیچر ہیں، یہ ایک استاذ ہیں، وذالکا امام، اور وہ ایک امام ہیں۔ امام کی جو تصویر ہے وہ دور ہے، اور وہ ایک امام ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں ما ذالکا، وہ کیا ہے؟ ما ذالکا، وہ کیا ہے؟ ذالکا حجر، وہ ایک پتھر ہے۔ حجر کا مطلب ہوتا ہے پتھر، حجر اسود مشہور لفظ ہے۔
صفحہ میں آخری جو جملہ ہے ہاذا سکرن، ہاذا سکرن یہ چینی ہے، وذالک لبن اور وہ دودھ ہے۔ لبن کا معنی ہوتا ہے ملک، دودھ۔ ہاذا سکرن یہ چینی ہے، وذالک لبن اور وہ دودھ ہے۔ اگلے صفحے کی طرف چلتے ہیں، صفحہ نمبر 15، تقریباً وہی جملہ یہاں ہے، ہاذا سکرن وذالک لبن یہ چینی ہے اور وہ دودھ ہے۔ آگے ہے من ذالکا، کون ہے وہ، من کون، ذالکا وہ، من ذالکا وہ کون ہے، ذالکا امام وہ ایک امام ہیں، ذالکا امام وہ ایک امام ہیں۔ آگے ہے ذالکا قطن، ذالکا قطن کیا وہ ایک بلی ہے، لا نہیں، ذالکا کلب وہ ایک کتا ہے، ذالکا کلب وہ ایک کتا ہے۔ ما ہاذا یہ کیا ہے، ہاذا حجر یہ ایک پتھر ہے۔ باقی یہاں پہ نیو ورڈز کے عنوان سے نئے الفاظ ہیں، یہ 4 الفاظ ہیں جو اس سبق میں نئے تھے۔ امام، آپ کو اس کا معنی معلوم ہوگا، امام صاحب جو نماز پڑھاتے ہیں مسجد میں۔ حجر پتھر، سکر چینی، لبن دودھ۔ پھر انہی الفاظ کو تصویروں کے ساتھ بھی دیا ہوا ہے، تصویروں کی مدد سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں۔ یہ سبق نمبر 2 یہاں پہ ختم ہوا۔ صفحہ نمبر 16 میں وہی 4 الفاظ کا معنی ہے، اور ذالکا کا میننگ کیا ہے، ذالکا کا استعمال کیا ہے، وہ یہاں پہ بتایا ہوا ہے۔ آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں۔ اور انشاءاللہ اب اگلے کلاس میں ہم لوگ پڑھیں گے سبق نمبر 3۔ سبق نمبر 3 بھی کافی اہم ہے اور انٹرسٹنگ ہے۔ انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے ہم اگلے ہی کلاس میں، الدرس الثالث، جو صفحہ نمبر 17 سے شروع ہوتا ہے۔ ابھی اتنے پہ اکتفا کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔